اکبر لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الله كما قال. اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ذات پاک نے ہم کو اکٹھے ہونے کی اللہ کے اپنے ذکر کے لیے اپنی فکر کے لیے اکٹھے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا. مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی یاد ہے. پھر احسان پر احسان اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ہم کو مومن پر مومن جب ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ایمان لائے ہیں تو یہ ہر مومن کا یہ فرض ہے وہ معلوم کرے کہ مومن کے اوصاف کیا ہے. مومن کہتے کس کو؟ کلمہ پڑھ لیا اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اقرار کر لیا ایمان کے دائرے میں آ گئے. اب اس کلمے کی کچھ ذمہ داریاں اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. یہ ہم کو سب کو معلوم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح مومن پکا مومن کون ہے. مومن میں کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ تو نہیں جیسے آج کل ہمارا سب کا حال ہے. اکثر کلمہ پڑھ لیا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ داڑھی ہے نہ سچ بولنا ہے نہ حلال کھانا ہے نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عقیدہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کرم. یہ تو ایمان کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایمان اگر ہم داڑھی رکھ لیں ہمیں تو پھر ہم برے کام کریں گے تو داڑھی بنا رکھا ہے. داڑھی بننا داڑھی رکھ داڑھی رکھ داڑھی رکھ اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. شیطان کو ایسا چکر دیتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھو گے تو یہ کام کرو گے تو پھر داڑھی بدنام بدنام. یہ کم وقت نہیں ان کی سمجھ میں آنے دیتا کہ سنت بدنام ہوگی ایمان بدنام ہوگا. یہ ایمان کے تقاضے ہیں. یہ سنت کا تقاضا نہیں ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا تو پھر اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا فرض ہے. یہ جو آیات پڑھی ہیں یہ سورہ انفال کی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے اوصاف اور یہ بڑی سب قرآن قیمتی ہے. سب قرآن نور و نانور ہے. ہدایت کا راستہ ہے. یہ جو آیات ہیں یہ ایمان والوں کے لیے خاص طور پر ان کو اپنے سامنے رکھنے کی سمجھنے کی لائٹ نہیں یہ سب کو جتنے بھی ہم کلمہ گو ہیں ہم سب کو یہ سمجھنا آزاد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن ہونا چاہیے. مومن کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومن کے اوصاف پہلا وصف یہ فرمایا ہے انما المؤمنون انما
انما مومن تو صرف وہی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم تو عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں. سنی بات کرتے جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں انما کلمہ حسد ہے. مومن تو صرف وہی ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شان و صفات کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے احکام کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وجلت قلوبہم, ڈر جاتے ہیں. یہ نہیں اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے اور دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے. دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے, دل ڈر جاتے ہیں. اور جب دل ڈر گیا, دل میں خشیت پیدا ہو گئی, تو اس خشیت کا اثر پھر تمام اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہم بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں, اور عمل کوئی بھی ڈرنے والا نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دل ڈرے اور آنکھ نہ ڈرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دل ڈرے اور زبان نہ ڈرے, دل ڈرے اور کان نہ ڈرے, دل ڈرے اور ہاتھ نہ ڈرے, دل ڈرے اور پاؤں نہ ڈرے, دل ڈرے اور دماغ نہ ڈرے. سب اعضاء اس دل کے داخل ہیں. یہ سلطان الاعضاء, اعضاء کا بادشاہ, بادشاہ کا حکم سب پر جاری تھا. تو اس کی پہچان کی یہ اس کے دل میں ڈر ہے, تو اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا. اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی زبان کیا بولتی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. آنکھ جہاں پڑتی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. کان جو سن رہے ہیں اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پہچان سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ڈر ہے کہ نہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے پہچانا جا سکتے ہیں کہ پہلا وصف, پہلی صفت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی حیبت کا, اللہ تعالیٰ کی جلال کا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی شان کا ڈر پیدا ہوتا ہے. جب دل میں ڈر پیدا ہو گیا, اس کے کئی درجے, اس خشیت کے کئی درجے. ایک درجہ تو خشیت کا یہ ہے کہ وہ پھر صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل بچ کر نہیں سکتا, کیونکہ دل کا حکم آنکھ پر ہے. آنکھ پہ غیر جگہ پڑھ نہیں سکتی. دل کا حکم زبان پر ہے, زبان غیر کلمہ بول نہیں سکتی. دل کا حکم کان پر ہے, کان غیر غلط بات سن نہیں سکتے. دل کا حکم ہاتھ پر ہے, ہاتھوں سے کوئی برا کام ہو نہیں سکتا. دل کا حکم پاؤں پر ہے, پاؤں غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے. دل کی حکمرانی دماغ پر ہے, دماغ بری بات چھوڑ نہیں سکتا. دل کی حکمرانی تمام اعضاء پر. یہ اثر, پہلا اثر یہ ہے کہ جب خشیت قلب میں آتی ہے تو آدمی چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتا ہے. بڑے گناہوں سے بھی چھوٹے گناہ. اب اس کسوٹی پر ہم کو سب کو اپنے آپ کو کرنا ہے کہ ہم کتنا اس کسوٹی پر, اس درجے پر کتنا پورا ہو, اس درجے پر ہم کتنا پورا ہو رہے ہیں کہ بڑے گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں, یا جب آزمائش کا موقع آتا ہے تو فوراً گر جاتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں بڑا ڈر ہے, بڑا ڈر ہے,
لیکن جب آزمائش کا موقع آ گیا اسی کو دیکھے مجھے واقعہ یاد آ گیا. میں پڑھ رہا تھا کتاب اپنی مقصد صاحب کا ایک واضح تھا تقریر کی علاج الغرض. اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب مولانا خان کی خلیفہ فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھی تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑے الحاح سے دعا مانگ رہا ہے. اللہ پاک کی بات کا دعا مانگ رہا ہے. میں نے کہا یہ اللہ کا ولی زیارت کرنی چاہیے اس عمر میں. اور یہ کیفیت اتنی خشیت کے ساتھ اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی رہا کے ساتھ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی دعا. میں ذرا وہاں بیٹھا یہ فارغ ہو تو میں اس سے بات کروں کی. اتنی دیر میں ایک بوڑھا آدمی جس کی بیچارے کی نظر کمزور تھی وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو پاؤں تو لڑکھڑائے جاتے ہیں. اس کا پاؤں اس کو لگا اور پاؤں کو لگنا تھا وہ تو آگ ہو گیا. ابے بڈھے ابھی عقل نہیں آئی الو کہیں گا ایسے لگتا. ابے بڈھے الو کہیں گا ابھی تجھے عقل نہیں آئی اتنی عمر کو پہنچ گیا. ٹھوکرے مارتا ہے ٹھوکرے مارتا چلتا ہے رستہ نہیں دیکھتا. تو اس نے ایسے کلمات کہے کہ میں عبرت میں پڑ گیا حیران ہو گیا. اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یہ بکرا. وہ جتنی مجھے اس پر خود گمانی کی وہ فوراً ساری اگر میں خشیت ہوتی تو یہ بات زبان سے نہ نکل سکتا. کہ بوڑھے آدمی کا جس کے بعد سفید ہو جائیں ان کا تو احترام کرنا ہے ان کو تو عزت دینی ہے. تو آدمی کی خشیت کا اندازہ اس کی زبان سے کلمات سے ہو جاتا ہے. اس کے دل میں خشیت الہی ہے کہ نہیں ہے. نماز پڑھتا ہے آدمی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. اب خشیت دل میں ہو تو ٹی وی پر نظر کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹی وی وی سی آر یہ ڈرامے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دل میں خشیت الہی ہے تو یہ جرم یہ نافرمانی اور یہ ظلم وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر خشیت دل میں ہے تو اس کے کام گانے کیسے سن سکتے ہیں؟ خشیت دل میں ہے تو اس کے ہاتھ سے دوسروں پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں خشیت ہے تو غلط جگہ دوسری جگہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کے دل میں خشیت ہے تو وہ دوسروں کے متعلق کیسے بدگمانی رکھتا ہے کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی عارف نہیں جب تک اپنے آپ کو کمی کافت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 11ویں صدی کے جو مجدد ہیں ہمارے سلسلے کے سرکار ہیں سارے سلسلے ہیں وہ فرماتے ہیں اس وقت تک آدمی عارف نہیں جب تک وہ اپنے آپ کو اس کمی کافت سے بھی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فرنگی یہ کافر ہے. کیا پتا اس وقت اس کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نہیں کرتا جب تک اس کا خاتمہ کفر پر نہیں ہوتا
اس وقت تک کیا پتہ کس وقت اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو ایمان کی دولت کی. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس کو بھیج تھا. ایک رات آپ اس کو غوث العظم اور گھر سے باہر نکل گئے. جب کہتے کہ میں بھی آپ کو قدم رکھتا ہوگا کہاں جاتے آج یاد کا وقت ہے آپ شہر سے باہر شہر سے باہر نکل کے ایک جنگل میں چلے. میں بھی قدم پڑتا ہوں ویسے چلنا نہ پہنچ سکتا آپ کو لیکن قدم پر قدم رکھتا ہوا چلا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کچھ بزرگ سب کو ایک مسجد وہ اس میت کو جنازہ غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ایک نصرانی کو لایا گیا عیسائی پسند دنیا کے کون سی بیٹے کا پاس اس کو لایا گیا. اس کو آپ نے کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے اس پر توجہ دی اور اس کے سینے کو روشن کیا اور پھر اس کو وہ جو آدمی فوت ہو گیا تھا وہ عباس اس کی جگہ اس کو مقرر کیا. فرمایا حضور تم سے دربار کی یہی حکم ہے. اس جگہ مقرر کر کے اور پھر آپ واپس آئے. صبح میں نے عرض کیا کہ حضرت آج ایسے میں میرا فرمایا مجھے حکم تھا کہ فلاں جگہ پر عباس فوت ہو گیا ہے اس کا جنازہ پڑھانا ہے اور اس کی جگہ آدمی مقرر کرنا ہے. میں نے حضور اپن قبول کریں جب سوچے کی حضور کو بنایا کی کرنی دنیا کی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کرنی چاہتا پادری ہے بنا آدمی اس کو لاؤ اس کو کرنا پڑھاؤ اس کو مسلمان کرو اور اس کو اس کی جگہ کرو. کیا پتا کس وقت کسی کافر کو ایمان کی دعوت نصیب ہو جائے. کیسے آدمی کافر سے اپنے آپ کو تسلیم کرے جب تک کہ اس کا کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو بھی اپنے سے اچھا نہیں کرتا. یہی افمان من آرا پر نفس کو بازارا پر اس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اپنے رب کو پہچان دیا اپنے آپ کو پہچان دیا. میں یہ کرتا کرتا میں تو ایک گندا کچرا جو کچھ یہ احسان ہے مجھ پر جو کچھ یہ سب الگ الگ جناب کیا تھا. جب مجھ پر یہ احسانات ہیں جن کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا وہ تو ذات ایسی ہے کہ ایک ذرے پر نگاہ فرمائیں کرم کی تو وہ آفتاب کی طرح چمکتی ہے. آفتاب کو نہیں روشنی ہے نوروں میں کیا فرمایا تو ذرے کو آفتاب بنانا کیا مشکل ہے. وہ تو سارے جہان کے ریت کے ذروں کو آفتاب بنا دیں گے. ایک تجربے کی بات ہے ایک تجربی زراعت پر کرتے ہیں آفتاب بن جانے پر. ایک پانی پر جو ہماری وہ پانی سمندر کی طرح رواں ہوتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا احترام ہے آنکھ کی آپ کی آنکھ تم کو تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا سرکار بنایا ہے وہی کا کام کو خود کیا ہے اتنا ان کا منصب عطا فرمایا ہے اتنی ان کی عزت دی ہے تو سب ملائکہ میں تیری عزت ہے. کچھ کیوں ہو رہا ہے انہوں نے عرض کیا کہ یاسو کا یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز یہ نعمتیں یہ انعامات میں پر کیے
جو منصب مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن اس بات سے ہو رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس منصب سے مجھے گرا دے تو روک کون سکتا ہے؟ روک کون سکتا ہے؟ روک کون سکتا ہے؟ جن کا انسان زیادہ ہے، قرب زیادہ ہے، وہ زیادہ ترساں کرتا ہے، زیادہ ترساں کرتا ہے۔ نے کہا فرمایا کہ میں تم سے سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ مقرر بارہ بیس بہت حیران، مقرر بارہ بیس بہت حیران۔ صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا یہاں سے کرتا سوائے دو صحابہ کے، حضرت ابو صدیق اور حضرت عمر فاروق ہوتا اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر بارہ بہت ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کے سوا مستقبل وصیت کا یہ اثر جب دل میں آتی ہے، وصیت کا کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ہر قبیلہ قبیلہ پھر اس کے بعد جب یہ وصیت ترقی کرتی ہے، قرب میں اور ترقی ہوتی ہے، یہ وصیت اور بڑھتی ہے، پھر آدمی اور بڑھتی ہے۔ پھر اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی فرائض و گناہوں سے تو بچ گیا، تمہیں سبیرہ گناہوں فرائض و واجبات پر آ گیا، پھر وہ آگے نوافل کی طرف پھر وہ نوافل کی طرف رکھتی ہے، وہ راتوں سے ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی بے مائگی کو یاد کر کے، اپنی حالت کو یاد کر کے پیشانی اللہ پاک کے سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ یہ رونا بڑے نصیب، یہ رونا آ گیا تو بڑا نصیب بڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نہیں روتے تھے، صحابہ روتے تھے، تابعین روتے تھے، علماء کرام روتے تھے، بزرگان دین روتے تھے۔ یہ جوان سے گرتے ہیں یہ بڑی ضرورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک کے تقبل آج خدا کا رونا نہیں منظوری، آج خدا کا رونا سونا پھر رون نہیں منظوری، دل روے پاویں اکھیاں رون وچ عشق دے رون ضروری، دل روے پاویں اکھیاں رون وچ عشق دے رون ضروری، عشق دے رون جیت دی خاطر ایک رون وچ حضوری، عشق دے رون جیت دی خاطر ایک رون وچ حضوری، اعظم عشق سے رونا پیندا پاویں سفر ہوئے پاویں اعظم عشق سے رونا پیندا پاویں قرب ہوئے پاویں۔ اس سے رات میں اٹھ کے اللہ پاک کے سامنے درخت زمین پر سے روتا ہے، پھر اس کو اپنی نیکیاں بھی خطائیں نظر آتی ہیں،
حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار سیئات المقربین. ابرار کی نیکیاں، مقربین کے جس سے اور شخصیت ترقی کرتی ہے تو پھر وہ ذکر بھی کر پاتا ہے، لسانی سے خود بھی کر پاتا ہے. غفلت پھر اس سے اور ترقی کرتی ہے کہ دین سے حضوری میں آتا ہے، دین سے حضوری میں آتا ہے. کھانا کھا رہا ہے تو حضوری میں ہے، بات کر رہا ہے تو حضوری میں ہے، سو رہا ہے تو حضوری میں ہے، چل پھر رہا ہے تو حضوری میں ہے، ہم وقت حضوری میں. حضوری سے اس کو حضوری میں لے آتے ہیں، حضوری میں لے آتے ہیں. جہاں بھی حضوری میں ہے، قبر میں بھی حضوری میں ہے، باقی کے میدان میں اٹھے گا تو بھی حضوری میں ہے، ہر مقام پر حضوری میں. اور پھر حضوری کے درجات ان کی تو کوئی حد حساب ہے. ایک درجہ سامنے آتا ہے اس سے اونچا نظر آتا ہے. نہ اس کی سوائے کے دارد نہ تعبیرہ دفن پایا بمیر کتنا لب مستقی و دریا ہم کیوں بچا. نہ ان کے کمال کی، نہ ان کے جمال کی، نہ ان کے قرب کی، نہ ان کے رضا کے مقامات کی کوئی انتہا ہے، اور نہ بندے کے درد. ہر وقت ہر مجبور انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ان کے دل ڈر جاتے ہیں، پھر وہ دل پرواز کرتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کے قرب کے فضا میں پرواز کرتے ہیں. فوق كل ذي علم علیم، فوق كل ہر علم والے کی اوپر علم والا، ہر مراد کے قرب کی، علم کی، معرفت کی انتہا بھی. یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے. مولانا غلام کو قصہ لکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دکھ رہے تھے تو خریدار تھے لوگ. ایک شہزادی بازا وہ بھی خریدنے کے لیے آئی. نے پوچھا کہ کیوں آئی ہے؟ تو میں آپ کو خریدنے کے لیے آئی. کیوں مجھے خریدنے کے لیے آئی؟ کہ آپ کا حسن و جمال مجھے کشش کر کے لے کے آیا. فرمایا یہ حسن و جمال میرا تو نہیں ہے، یہ میرا تو نہیں ہے. ان کو غلط سمجھ لیا، میرا نہیں ہے. یہ تو ایک تجربی پڑتی ہے، پڑتا ہے اس مٹی کے پتلے پر. وہ اب اس میں خداوندی وہ اس کو کشش کر رہا ہے. آج وہ اب ختم ہو جائے بس میں مٹی کا پتلا. یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، دیوار چمک رہی ہے. سورج کی روشنی پڑتی ہے، شیشے میں چمکارے نکل رہے ہیں. وہ روشنی ختم ہو جائے میرا نہیں ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے اور وہ تم کو کشش کر رہا ہے. وہ اگر واقعی حسن جمال کی طالب ہے تو وہاں بھی جہاں پرانے ہیں، جہاں یہ تجربیات، جہاں کی یہ تجربیات ہو رہی ہیں وہاں پیغمبر کی زبان تھی،
وہ چار بار کاٹا تھی بات سمجھ رہا ہے سب کچھ وہاں ہمارا پامت کو اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا سب کچھ میرے رب کی طرف مار کر دے گا نہیں میں سب قدم آگے کب تک چلا سکتا میں پہلا اسلام گئے نا اس رقص پر آگ جاتی نظر آئی تو گئے تھے تو آگ لینے کے لیے آگ وہ یوں قریب جائیں درخت پڑے ہو جائے اور جب واپس آئیں تو درخت ان کی طرف آ گئے اور جو وہ آگ کی چمکارے ہوں درخت کا سب ہو کر چلا تھا آپ حیران ہو گئے کہ یہ آگ بھی چمک رہی ہے شعلے بھی اٹھ رہے ہیں پھر درخت کا سب ہو رہا ہے تو وہاں آواز آئی دنیا کا وادی سب ہوا تو اخلا نہ آئی بس میں ہماری ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ علیہ اور وہ وہی نہیں کیا جب درخت پر جلدی میں سے آواز آتی ہے تو قلب میں قلوب المؤمنین عرش قلوب المؤمنین عرش وہ عالم کبیر کا عرش ہے یا عالم کبیر کا عرش دونوں کی آپس میں مناسبت ہے وہاں سے اس کا پیغام آتا ہے جب یاد آتی ہے اور یہ نور چمکتا ہے یہ عرفان بڑھتا ہے قرب بڑھتا ہے بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے دنیا کی عالم ہو جاتی ہے اپنے آپ کی فنائیت ہو جاتی ہے باعزیز اسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحانی ماز ماشاء پاک ہونا ہے میری شان بڑی ہونے کے بعد جب وہ حالت ختم ہوئی آدمی نے ایسا کیا کہ حضرت آج آپ نے ایسا فرمایا یہ تو کفر کا کلمہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے باعزیز کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا اگر اب میری زبان سے یہ کلمہ نکلے میرا جرم چاہتی پھر کچھ وقت کے بعد ایسا ہو جائے اس شخص نے گردن پر تو نہیں تلوار چلائی پاؤں پر چلوائی ایسے نکل گئی جس پانی میں نکل جاتی جیسے پانی میں نکل جاتی تو جب آپ ایسا ہوا حضرت صاحب نے تلوار لگائی تھی آپ کے حکم کے مطابق لیکن وہ تو ایسی نکلے گی جیسے پانی میں سے نکل جاتی تو میں تو باعزی ہوتا تو اس کا پاؤں کٹ جاتا اگر تجلی کوئی دور پر درخت پر ہو سکتی ہے تو باعزی کے قلب پر نہیں ہو سکتی وہ تجلی وہاں سے اس تجلی میں سے وہاں سے آواز آ سکتی ہے متحدہ اللہ لا الہ الا انا تو باعث کی قلم میں نہیں آ سکتی سبحان اللہ تو وہ ہی کہنے والے کس طرح جب آدمی سے خشیت بڑھتی جاتی ہے پھر یہ معاملے بڑھتے جاتے ہیں پھر دو کیفیت دو میں سے ایک کیفیت اگر صفات جمال جلدی ہوئی تو محبت میں ایسا ہوتا ہے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے محبت کی جلدی قلب پر اللہ نے فرما دی تو دیوانہ ہو جاتا ہے ایک عورت پرانا سر جنگل میں گھوم رہی تھی بزرگ نے کہا کہ سر بپوش
سر کو ڈک وہ کیا کہتی ہے گل پرانا سر پھول تو ننگا سر ہوتا ہے پھول تو ننگا سر ہاتھ پاڑا بس اس نے بھی اللہ کہا اور جان دے آواز آئی کہ اس بندی ہماری نے 2 دفعہ ہمارا نام صرف 2 دفعہ ہمارا نام سنا پہلی دفعہ سنا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے اب سنا ہے تو جان کے بعد جماعت کی غلطی ان کو ملنا سارا دن مکہ معظمہ کے جنگل میں ایک آدمی کا درویش منگا صرف سفر ٹکا ہوا ہوتا تھا تو عرب کی گرمی تو آپ جانتے ہیں سردی ایک شخص نے کہا کہ آپ کو میں کپڑے بنوا دوں آپ کے لیے فرمایا مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں بھائی اتنی گرمی اور اتنی سردی کہا میرے رب کے ساتھ ایسا معاملہ ہے میرے رب کے ساتھ ایسا معاملہ ہے میرے رب کے ساتھ ایسا میرے رب کے ساتھ ایسا معاملہ کہ گرمیوں میں وہ اپنی محبت سے میرے وجود کو ٹھنڈا رکھتا ہے گرمی میں وہ اپنی محبت کی ٹھنڈک سے میرے وجود کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور سردی میں اپنے عشق کی گرمی سے میرے وجود کو گرم رکھتے ہیں محبت گرمی میں محبت کی ٹھنڈک اور سردی میں اس عشق کی گرمی مجھے کپڑوں کی کیا کبھی جماعت تجلی ہے جمال کبھی تجلی ہے جلال جمال کی تجلی ہے تو یہ حال ہے اور جلال کی تجلی ہے تو یہ حال ہے یہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یہ قلوب کی کیفیات اور یہ سب کچھ قلوب پر یہ باتیں تو قلوب کی حالت کو ظاہر کرتی ہیں آنکھوں کی کیفیت قلب کی حالت کو ظاہر کرتی ہیں زبان کی کیفیت قلب کی حالت کو ظاہر کرتی ہے قلب کی حالت کو سب قلب کی آئینہ ہے جیسا قلب کی حالت ہے وہ واضح باہر قلب کی حالت کا عکس اس کے چہرے پر کرتا ہے یہ کیفیت ہم کو اس کیفیت میں کہ ہمارے کے اسباب یہ سلوک اس لیے طے کرایا جاتا ہے کہ یہ کیفیات وارد ہو جانا علم سے تصور میں آئے تصور سے پھر حقیقت بن جائے پہلے علم ہے پھر وہ تصور مانگتا ہے السلام جب نیل پر پہنچے نا کیونکہ فرعون کا لشکر آ گیا گھبرا گئے کہ اب فرعون کا لشکر پیچھے آ گیا پکڑے جائیں موسیٰ علیہ السلام فرمایا اتنا معاذ ربی سے یا حکیم میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے معیت خاصہ پیغمبر تھے نا معیت خاصہ کا جو نور تھا یہ اسی کا اظہار
نماز یا ربی کی حدیث. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار طور میں جب اوپر آ گئے کافر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو خاصا ہے، وہ حال ہمارا کال ہے. یہ صوفیہ کی لائن میں وہ کہتے ہیں کال پر نہیں رہو، حال پر آ جاؤ. کال سے کام نہیں بنتا، حال سے کام بنتا ہے. جب حال ہو جائے تو پھر حقیقت کا اظہار ہوتا ہے، تو حال بن جاتا ہے. تو محنت کرنا پڑتا ہے. اس لیے بتاتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ قلعے میں اور یہ تصور پکاؤ، قلعے میں بیٹھ جاؤ تصور پکاؤ. اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، بڑی سخت طبیعت تھی. آپ نے اس کو ذکر کے لیے بتایا کہ حضرت کوئی اثر نہیں ہوتا، ذکر جو آپ نے بتایا کرتا ہوں کچھ اثر نہیں ہوتا. اب میں کیا کام کرتا ہوں؟ کیونکہ میں نے بھینسیں پال رکھی ہیں، دودھ بیچتا ہوں. تو ان میں سے کوئی بھینس اچھی بھی ہے تو مجھے کو اچھی لگتی ہے. تو ہاں جی ایک ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو میں آپ کا میں بیٹھ جاؤ اور اس کا تصور بتاؤ. یہ لوگ مسئلے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ اس کا علاج کس طرح ہوگا. جب یہ کہا کہ اس کی قلبی اتنا سختی تھی کہ وہ نہیں ظلمت دور ہوئی، تو کوئی کس بات ہے بیٹھا رہتا ہے. جب کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا فرمایا باہر آ جاؤ. کہا حضرت دروازہ جو ہے تنگ اور سینگ ہیں بڑے بڑے. میں ایسا تصور پک گیا کہ بیان ہی اپنے آپ کو گم کر دیا اس تصور. بس یہی چاہتے تھے شاید اس پر توجہ کی اور اس کو اپنی شکل وہ ختم کر دیا اور اپنی تصور کو قائم کر دیا. بنا تو شاید بنا تو شاید کے وہاں پر اسے وہاں پر پہنچا دیے. اسی لیے دل پر محنت کرتی ہے ہر وقت. ہمیں وہ ماں کو میں معقوم ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں. اب یہ جب پک جائے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم. ان ماں کو اسما وارا ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. تو بتائیے ایسی حالت میں جب یہ تصور پک جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری زبان سے اور میں جو بات نکلے سن رہے ہیں اور میرے دل میں جو خیال گزرا وہ ان کے علم میں ہے، تو بتائیے وہ اس سے غلط کام ہو سکے. اس کی نظر ٹی وی پر پڑ سکے گی، اس کی نظر نامحرم اور ان کو دیکھ سکے گی، اس کی زبان سے کوئی غلط کلمہ نکل سکے گا، وہ کسی کے حق کو ضائع کر سکے گا. صبر پکانے کے لیے محنت. یہی صوفیہ اسی کال سے اسی طرح حال میں ہوتا ہے. کال ہے تصور کرے گا یا تصور کرے گا مستقل طور پر تصور میں رہے گا تو رحمت الہی اس پر متوجہ ہوگی اور اس پر تجلی ہوگی اور وہ تجلی الہی حقیقت بناتی ہے. جب تجلی کا وجود ہوا تو گرے پر تجلی ہوئی ذرا آفتاب بن گیا. درخت پر تجلی ہوئی درخت چمکنے لگا. گھر پر تجلی ہوئی سبحان اللہ آج ماشانی نکلنے لگا. کسی سے انل حق نکلنے لگا. یہ اسی پر جب یہ کیفیت آدمی کے تو پھر وہ صورت اسلام سے حقیقت اسلام اور صورت ایمان سے حقیقت ایمان کراتا ہے. یا جلام آمین اگر لوگ ایمان لائے ہو
یقین حاصل یقین کے درجے پر جائیں، ورنہ ایمان والوں سے ایمان لانے کا ایمان تو ہے، دوسرے ایمان تو ہے، لیکن حقیقت ایمان ہے اس بات پر تمہارا ایمان ہے وہ تمہاری حقیقت بن جائے اللہ کے ساتھ. یہ اپنے اسباب میں ہے وہ معاف میں معقوم کا جہاں کہیں ہمارے ساتھ نہ نواقرہ ہو جائے حب الوری، ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. جو رگ جان سے زیادہ قریب ذات ہے ان کی طرف سے ان کی طرف توجہ غائب ہو سکتی ہے ہر وقت. اور پھر یحبہم و یحبونہ، یحبہم و یحبونہ، اللہ پاک ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ پاک سے محبت یعنی وہ بندے اللہ پاک کے محبوب ہیں اور اللہ پاک ان کے محبوب. یحبہم و یحبونہ، اللہ پاک ان سے محبت رکھتے ہیں یعنی وہ بندے اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں. ویحبونہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے محبوب ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے ایمان کا، جو ایمان والے ہیں وہ اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت عشق ہے ان کی. اور اسی کو بتانے کے لیے شخص نے کسی سے پوچھا کہ حضرت میں کس کے پاس جاؤں، اب مجھے یہ حال حاصل ہو گیا، تو میں اپنا شہر کا حاصل کیا اس کے پاس ہو گیا. یہ کہتے فیصلے کر رہا ہے، جو فیصلے کر رہا ہے عدالت پر بیٹھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، یہ کیسی مزدوری کیسی ہوگی. بارہ ہوا کیسے آئے اچھا شہر میں میلہ تھا، آج آپ جہاں رہو کل میلہ ہے، اس کے بعد کے پاس اگلے دن میلہ سے شہر میں سجا ہوا تھا. ایک پانی کا پیالہ بھر کے کٹورا اس کی گلی پر رکھ دیا اور کہا صاحب ایک گلاس کو کر دیا پرواز کہ اگر اس کے پیالے میں سے پانی گرا اسی وقت اس کا سر پلٹ جانا. اور وہ پیالہ ہتھیلی پر ہے اور جلاد دربار لیے ساتھ ہے اور اس کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ شہر میں ہمارے میلہ ہے دیکھ کے آؤ. کیسی جانا اور اس کیا دیکھے کیا دیکھے منہ پہ کیا پاؤں کو ذرا ٹھوکر لگی پانی گرا، اسے نظر گئی پانی گرا، پانی گرا اور گرمی گئی. واپس آیا ہمارا کہ کیسا شہر تھا، کیسا میلہ. جناب میری تو نظر پانی کے پیالے پر تھی، پانی کا پیالہ گرا اور جان گئی. آج تین کام حضوری میں یہی حال ہے، حضوری میں یہی حال ہے. ایک آپ کا پیر بھائی مراقبہ کر رہا تھا، آواز اس کیا ہوتا ہے، اس کیا ہوتا ہے، حضرت نہیں آتا، اس کیا ہوتا ہے. اس ذات کیا ہوتا ہے. کیسے مذاق کر رہے ہوا یوں کہو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کہا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے
آج میں توبہ میں کیا کیا اللہ پاک ایسا کرتے ایسا ہے کیا ان کا لفظ کیسے زبان سے نکلتا کیسے میں آپ کو کہوں گا مولوی صاحب اور اللہ پاک کیوں ایسے کر دی توبہ ہوئی ہم تو ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہیں تو جمع کا سیگا مولوی صاحب مولانا صاحب پیر صاحب حضرت صاحب اور وہاں زیادہ کیوں ایسی کیوں کا لفظ کیسے آتا ہے اس کام پر ادب نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان کے مفت کیا ہوئی استعمال کیا اور جمع کر دیا نزلنا القرآن ونحن له حافظون ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے جمع کر دیا کیونکہ ہم کیوں نہ ان کے لیے جمع کا سیدھا اس میں ادب ہو میرا ذوق نہیں برداشت کرتا اس بات وہ دستیا اور یہی کہتی ہے ہم نے نہیں برداشت کیوں آدمی اب یہاں سے ہم وزیر اعظم کو یا صدر کو یہی کچھ کون سا بھی سیگا استعمال کر دیں لیکن جب ان کے سامنے ہوتے تھے پھر وہ سیگا جو باہر استعمال کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں داڑھی مڑا لیتے ہیں اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہو دربار میں حاضر ہو تو یہ ضرور کر سکے یہ جو علم ہے ہمارا اس کو حقیقت بنانے کے لیے قلب کا بھی ہوتا ہے قلب میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے قلب اس دن کے انوارات سے منور ہو جائے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت اور سیدھا گناہوں سے پھر نوافل کی طرف پھر ذکر کی طرف پھر فکر کی طرف پھر دین سے حضوری کی طرف پھر حضوری کے درجات کا تو انتہا نہیں دین بڑھتا جائے گا دروازے کھلتے جائے بولا جی جہاں جینا رہنا ہم سے بولا تم محنت کرتے جاؤ گے ہم راستے کھولتے جائیں گے اپنے ایمان کو صورت ایمان کو حقیقت ایمان بنا حقیقت ایمان بن گئی تو پھر اس کی زندگی بن جائے آ گیا واحدہ سوریت علیہ آیات دوسری صفت یہ ہے پہلی صفت یہ ہے دوسری صفت یہ ہے وجہ سوریت علیہ آیات ذات کے ایمان میں کیفیت تیسری والا رب اپنے رب کو سفر اس میں بھی ہم کو اپنے آپ کو فرق کے رہے ہیں چوتھی پر ہمارے گاؤں کے آدمی فرق ہیں ایسے اپنے آپ کو فرقتے ہیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میری کیا کیفیت ہے میرا کیا حال ہے والا رب وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ جی نے یقین الصلاۃ نماز قائم پڑھنی کرنی قائم کرنی ظاہر بات میں اداب کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ رات رات اللہ کے حضور پر نماز قائم نہیں ہو جب تک حضور قلب ہو تو نماز قائم ہو کامل نہیں تو ناقص ہے یا وہ کامل ہے یا ناقص ہے
حضور قلب ہے تو نماز کامل ہے، حضور قلب نہیں ہے تو نماز ناقص ہے. تو ناقص سے کیا نفع پہنچے؟ ناقص سے کیا فائدہ پہنچے؟ کامل کے اثرات کا ساتھ جائے گی. حضور قلب اور حضور قلب پیدا کرنے کے لیے یہی ذکر اور فکر، جتنا ذکر اور فکر کریں گے آپ لوگ اور تقویٰ کریں گے کھانے پینے میں، اتنا ذکر میں برکت ہوگی. تقوی سے ذکر میں آسانی ہوتی ہے، تقوی سے ذکر میں آسانی ہوتی ہے، نورانیت آتی ہے، اور ذکر سے فکر میں ترقی ہوتی ہے. صحیح فکر پیدا ہوتا ہے اور اس میں درجات فکر کے درجات. اسی لیے یہ تقویٰ اور پانچویں ممبر دف نہ ہوں جو کہ سزا رشت کیا ہے یہ 5 باتیں ہیں. اور تقویٰ ایک ایسا لفظ ہے اسی کی تشریح میں سارا معاملہ ہے. آنکھ کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، زبان کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، ہاتھ کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، پاؤں کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، پیٹ کا تقویٰ آپ جانتے ہیں، اور دماغ کا تقویٰ آپ جانتے ہیں. قلب کا تقویٰ یہ ہے تمام رذائل سے صاف ہو اور اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی عظمت کی اور محبت کا کچھ نہیں پر متقی ہو. اگر اس میں رذائل ہیں تو پھر وہ متقی تو نہیں ہے، تقویٰ تو قلب کو نہ ہوا. قلب کا تقویٰ یہ ہے تمام رذائل سے یہ پاک ہو اور اس میں سوائے یاد الہی کے اور عظمت الہی کے اور محبت الہی کے. اور یہ نعمت جب سینے میں آتی ہے تو شہنشاہی کرتے کو فوکس آتی ہے. سب سے سب سے قیمتی اور اس نعمت کی کے حصول کے لیے جتنی بھی آدمی محنت کرے اتنی ہی کم. یہ 5 صفات ہیں. ان 5 صفات جن میں یہ 5 صفات ہیں ان کے لیے اللہ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا. جن میں یہ 5 صفات ہیں وہ پکے مومن ہیں، پکے مومن. قرآن کی نظر میں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ان کا فرمان ہے، تو ان کی نظر میں وہ پکا مومن ہے، وہ سچا ہے جن میں یہ 5 صفات ہیں. ورنہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اللہ چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور چھوٹے کو تو آپ جانتے ہیں ساری میں ڈال ساری میں ڈال دیتا ہے تو بجائے اس کہ وہاں پچھاڑی نہ پڑے جہاں کیوں نہ پڑے وہاں کی پچھاڑی تو بڑی سخت ہے، اس کی برداشت کہاں ہو سکے گی. تو یہاں تھوڑی سی تکلیف کر لے، تھوڑا سا اپنے نفس پر سختی کرے، اپنے نفس کو سمجھائے اور وہاں پچھاڑی سے بچ جائے. لائق مکہ یہ ہیں پکی لہم درجات ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بلند مرتبے ہیں، بڑے بڑے درجات، بڑے بڑے درجات جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کرتے. ایسے ان کی درجات اور مغفرت اور بخشش ہے، معافی ہے. اگر کوئی گناہ ان سے ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی اور دنیا میں بھی عزت کی روزی اور حال میں آخرت میں بھی عزت. ہمارے حضرت مدینہ منورہ والے علاقے آئے ہوئے بہت بیمار دعوت ایسے دسترخوان لگا ہوا تھا
پرتکلف دعوت کی. کہا اپنے دوستوں کو نماز یہ اس شخص کی برکت ہے کہ صدقے میں ہم سب کھا رہے ہیں اور وہی کھا رہے ہیں جو یہ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ملنے والوں کو بھی وہی کھلاتے ہیں جو اپنے دوست جو اپنے دوست کا اکرام کرتے ہیں وہی آپ دوستوں کے غذا میں فرق تو نہیں ہے, وہی ڈشیں لگی ہوئی ہیں وہی کرتے ہیں. تو وہاں بھی ماہیت میں وہی معاملہ یہ تعلق پڑا. محنت ہے, محنت کے بغیر تو کچھ نہیں, اور محنت بھی اس لیے زیادہ کہ ماحول معاشرہ بڑا خراب ہے ورنہ ان کی محنت نہیں. لیکن یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے, اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ جب دشمنوں کو غلبہ ہو نا تو ایک مجاہد کھڑا لڑ رہا ہو اس میں بڑا قیمتی ہوتا ہے, اس پر بڑی نظر ہوتی ہے کہ دیکھو باقی سب بھاگ گئے اور یہ ہماری راہ میں اکیلا کافروں سے لڑ رہا ہے, اپنی جان اکیلی پر رکھیں. اور اس میں قوت صحبت کیا, قوت اس مجاہدے کی قوت صحبت کیا. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں, حاجی صاحب کے پاس ہیں, اور میں حاجی صاحب کے پاس مچھلی سیکھنے کے لیے نہیں جاتا, میں تو ہمت کا پٹرول دینے کے لیے جاتا ہوں کہ جو علم ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت چاہیے, اور اس ہمت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے خدمت میں جاتا ہوں. جو اہل ہمت ہیں ان کی صحبت سے بھی ہمت آئی. یہی قرآن کا نقطہ ہے, یا یہ الذین وقون محاسب اس کے ساتھ رہو. جو کیفیات ان کے دل میں ہیں, جو برکات ان کے دل میں ہیں, جو انوارات ان کے دل میں ہیں, اس سے آپ تھوڑا وقت ایک دوست بیٹھنا کہہ رہا یہ مرعون کی سنت, گاڑی منانا مرعون کی سنت. تیسرا کیا آیا تھا انہوں نے